الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے؟ نہ زیادہ نماز پڑھنے والا، نہ زیادہ روزے رکھنے والا، بلکہ وہ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ یعنی خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ذرا رکیے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی سوچ، رویے اور دین کو بدل کر رکھ دے گی۔ اصل حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ تمام مخلوق اللہ کا خاندان کنبہ ہے، بس اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کے خاندان کے ساتھ کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ روایت مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ حدیث کی لغوی وضاحت: عیال وہ لوگ جن کا خاندان، نفقہ اور کفالت کسی پر واجب ہو، یعنی اہل و عیال، خاندان، زیر کفالت افراد۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ایک انسان اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت تمام مخلوق کی کفالت فرماتا ہے۔ سامعین کرام، یہ اسلام کی حیرت انگیز تعلیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق کو ایک خاندان قرار دے دیا۔ سوچئے، اگر پوری دنیا کو ایک خاندان سمجھ لیا جائے تو نفرت کہاں بچے، ظلم کیسے ہو، دل آزادی کا تصور کیسے آئے۔ جس طرح ایک انسان اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بھائی کی تکلیف پر تڑپتا ہے، اپنے خاندان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اسی طرح اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان، ہر غریب، ہر مجبور، حتیٰ کہ ہر جاندار کو اپنی ہی سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کا دکھ ہمارا دکھ ہے، کسی کی بھوک ہماری ذمہ داری ہے، کسی کی تکلیف ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ رحمت الہی کا راز: جو بندہ مخلوق پر رحم کرتا ہے، لوگوں کے دکھ کو درد میں شریک ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اسی حدیث شریف کی تخریج مشکات المصابیح میں کیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ یہ حدیث اہل سنت کے معتبر کتب حدیث سے ثابت ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہماری دعائیں قبول ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، تو آج ہی عہد کرے، مخلوق خدا سے محبت کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے گے، کسی کو تکلیف نہیں دے گے، کیونکہ مخلوق سب محبت خالق کی محبت کا راستہ ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا اور ہمیں اپنے محبوب مخلوق میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔